दोस्तों, आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 28 तारीख है और आखिरी मंगल का मुबारक और बाबरकत दिन आ गया है। और आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास दुआ जो कि अर्श आज़म पे लिखी हुई है। आज एक मुट्ठी गंदुम के दानों पर अर्श आज़म पे लिखे हुए ये कलिमात पढ़ लो। उसके बाद फिर उन दानों को बताई हुई जगह पर रख दो। आपका नसीब आसमान फाड़ देगा। आज आपको वो दौलत, वो रिस्क मिलेगा जिसकी आप लोगों को जरूरत है। क्योंकि अल्लाह वालों, आजकल हर बंदे का मसला, हर बंदे का मसाइल जो भी हैं वो पैसों से ही शुरू हो रहे हैं और पैसों पर ही आकर खत्म हो जाते हैं। इसलिए आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 28 तारीख आखिरी मंगल के दिन आप लोगों को जो कलिमात और जो वज़ाइफ बताऊंगा उसको पढ़ने के बाद आपकी मुश्किलात और परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आज आप लोगों ने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम के बहुत ही खास कलिमात पढ़ने हैं और साथ में बहुत ही खूबसूरत और प्यारा नाम है या लतीफ़ु। अल्लाह वालों, ये वो कलिमात हैं जिनको पढ़ने के बाद आपकी मुश्किलात और परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो जाती हैं। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो मांगना चाहते हो, जितना मांगना चाहते हो, जैसा मांगना चाहते हो, खुल डुल के मांग लो। क्योंकि आज ये मत सोचना कि मैं थोड़ा मांग लूं। आज अगर अल्लाह पाक से करोड़ों भी मांगोगे तो वो तुम्हारे नसीब और तकदीर में लिख दिए जाएंगे। क्योंकि आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की अल्लाह वालों ये 28 तारीख है। एक दिन बचा है, फिर माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ जाएगा। अल्लाह वालों, आज 28 तारीख को हरगिज भी मामूली मत समझना। ये वो कबूलियत वाला दिन है कि अगर आज आप लोगों ने ये खास दुआ एक मुट्ठी गंदुम के दानों पर पढ़ लिया तो आपका नसीब बदल जाएगा, आपका रिस्क तब्दील हो जाएगा। आज जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, मुंह से निकली हर बात पूरी होगी। ये वो घड़ियां हैं जिनमें तकदीरें बदल दी जाती हैं, बंद रास्तों को खोल दिया जाता है, बरसों के रुके हुए काम चंद लम्हों में बन जाते हैं। लेकिन ये याद रखना, ये मौका बार बार नहीं आता, फिर पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए खुदारा आज की इस बरकत, रहमत और कबूलियत वाली घड़ियों को जाया मत करना। चंद मिनट अपने रब्बे करीम के लिए निकाल लो, क्योंकि हो सकता है कि आज का एक लम्हा आपकी पूरी जिंदगी ही बदल दे। इसलिए आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 28 तारीख और आखिरी दौलत से भरे मंगल के दिन आप लोगों ने या लतीफ़ू का ये खास वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, आने वाला महीना बहुत ही मुकद्दस और बाबरकत महीना है। ये माह रमजान का महीना रिस्क और दौलत बांटने वाला महीना है। अल्लाह वालों, दूसरों को भी नवाजने वाला महीना है और रब का दरबार सजा हुआ है। आज हर कोई अपनी मन की मुरादें पा रहा है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको अपनी मन की मुरादें मिले, आपका नसीब बदले, रिस्क में बरकत हो, कामयाबियां हो, तो फिर आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 28 तारीख आखिरी मंगल के दिन आप लोगों ने या लतीफ़ू का ये खास वजीफा पढ़ना है, जिसके मायने हैं ए लुत्फ़ फरमाने वाले। और जब अल्लाह पाक किसी पे लुत्फ़ फरमाता है तो फिर अल्लाह वालों, हमें वो नसीब हमारा बदलता है, हमें वो रिस्क मिलता है जो जिसकी तवक्को भी हम लोगों ने नहीं की होती। तो आज ये अमल आप लोग खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने, जिस जिले से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह शबानुल मुअज़्ज़म की 28 तारीख और आखिरी मंगल का दिन आ जाए तो फिर इस अमल, इस वजीफे को बिलखुसूस पढ़िएगा। बहुत ही खास अमल है, बहुत ही खास वजीफा है, नसीबों को संवारने का वक्त है। और अल्लाह वालों, एक चीज की एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि आज सूरज को भी घेरन लगेगा। हालांकि एक तरफ तो हम लोग माह रमजानुल मुबारक के महीने की खुशियां मना रहे हैं, हर बंदा इंतजार कर रहा है कि कब माह रमजान का चांद तुलू हो, लेकिन अल्लाह वालों, उतने के अंदर अगर आप लोग देखें तो ये सूरज को घेरन लगने जा रहा है, क्योंकि अल्लाह पाक की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी है और वो आज ही सूरज को घेरन लगेगा। मैंने टाइम जो है शुरू होने वाला इख्तिताम का आपके मुल्कों के हिसाब से मैंने मुकम्मल वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है, लिहाजा उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वक्त है इस्तिकामत का, ये वक्त है अपने नसीबों को संवारने का, ये वक्त है अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तग़फ़ार करवाने का।
क्योंकि ये माह रमजान उल मुबारक का महीना आप सब जानते हैं कि बहुत जल्द आने वाला, एक दिन बाद आ जाएगा। और ये महीना कमली वाले आका का महीना है, जो कि हम लोग अपनी गफलत की वजह से, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले माह रबीउल अव्वल के महीने में चांद जो है सूरज को घिरन लगा था। माह रबीउल अव्वल के महीने में सूरज को घिरन लगा था। सोचें, सूरज का घिरन कब लग रहा है? कि नबी पाक वाले महीने में लग रहा है, जिसमें नबी पाक की विलादत हुई थी। उस महीने में भी सूरज को घिरन लगा। और ये शाबान के महीने को भी कमली वाले आका का महीना कहा जाता है, तो उसको भी सूरज को घिरन लग रहा है। तो ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी निशानियां हैं। तो अल्लाह वालों, इसको समझने की जरूरत है और अपनी आखिरत को बेहतर करने की जरूरत है। आप लोग आज का ये अमल जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये दौलत का बड़ा खास वजीफा है। आप लोग इस वजीफे को चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 28 तारीख और आखिरी मंगल का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों, आज ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों, अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों, हर बंदे की शिकायत तकरीबन यही रहती है। अल्लाह वालों, बेशक हम लोग वजीफा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, जो तरीक़ेकार है, जो तरतीब है, जो एहतियात है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी हो ही जाती हैं। जैसे कि दुआ के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं, या फिर हमें ये पता नहीं होता कि हमने एक वजीफा कितनी बार पढ़ा है, यानी तादाद भूल जाते हैं। और फिर हम लोग ये शिकवा भी करते हैं कि हमारा जो है वो अमल काम नहीं आ रहा। अल्लाह वालों, गलती हमारे अंदर है, गलती कुरान के अंदर नहीं है।
میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں، تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو جائے، کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، کوئی بیٹی کی خواہش مند ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنی بہنوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی میری بہنیں پریشان ہیں، بیمار ہیں۔ اللہ والوں آج کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کیونکہ یہ ماہ شعبان کی 28 تاریخ ہے، یہ آخری منگل ہے، آخری موقع ہے، کیونکہ اس کے بعد منگل کا دن ہمیں ماہ شعبان کے مہینے میں دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور ایک دن بعد جو ہے ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، اور آج سورج کو بھی گرہن لگ رہا ہے۔ تو اللہ والوں اس عمل کو لازمی پڑھیے گا، اپنے گھر میں پڑھیے گا، اور کچھ احتیاطیں ان کو لازمی کریے گا، جو میں نے اب ویڈیو اپلوڈ کر دی اس کے اندر ہر چیز بیان کریے ڈیٹیل میں، تو لہٰذا اس کو بھی لازمی واچ کر لیں۔ اور اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ایک گلاس پانی کا لے لیں، پانی کا گلاس لیجئے گا ضرور، اور پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پیے گا۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے جسم میں جو جراثیم ہیں، جو بیماریاں ہیں، انشاءاللہ جو جادوگری ہے، جو جنات کے معاملات ہیں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور چاہے ایک مٹھی چاول یا چینی یا پھر کچھ پیسے جو آپ کو صدقہ کرنا ہے رب کی راہ میں، وہ لازمی رکھیے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیوں یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں، اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں،
اللہ والوں کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے ایک مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان تینوں ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے، تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو،
یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلیٰ پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب چوتھے نمبر پہ جو آج کا آخری عمل ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، بہت ہی اللہ پاک کا خاص نام ہے یا مجیبو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار ان ناموں کے وظائف پڑھے ہوں گے۔ اللہ والوں یہ وظائف اس وقت پڑھے جاتے ہیں جب آپ لوگ سخت مشکل میں ہو، سخت آزمائش میں ہو، یعنی جب آپ کے دل کے اندر جب آپ کو یوں محسوس ہو کہ میں بالکل تنہا ہوں، میرے اوپر تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، مجھ پر آزمائش ہی آزمائش ہے، اس وقت اللہ والوں یا مجیبو کا ورد کرنا ہمیں یقین کریں بہت فائدہ دیتا ہے۔ کبھی دل کے اندر کوئی ایسی خواہش دبی ہوئی ہو نا جسے آپ لوگ برسوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی تمنا جو آپ کے آنسو بن بن کے بکھر رہے ہیں، آپ لوگ مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر آج آپ لوگوں نے یا مجیبو کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج یہ ایک ایسا خاص آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہا ہوں یا مجیبو کا، یعنی کہ اے دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات، یعنی اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کے معنی ہوتے ہیں۔ ویسے ایک نام کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میں اس کے معنی کے مطابق پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ والے جو فرما رہے ہیں تو میں اس کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے معنی آپ کو اور بھی مل جائیں گے، کہیں ایسا نہیں بولیے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس کے معنی یہ بھی ہیں، ورنہ آپ لوگ فیروز اللغات اٹھا کر دیکھ لیں، اس لغت کی کتاب میں یا مجیبو کے آپ لوگوں کو کم سے کم 33 سے 36 معنی آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ انوار اللغت میں جائیں گے تو اس کے اندر تھوڑے اور زیادہ ہیں، اس لیے آپ لوگ چیک کر لیں۔ اس کی جو معنی ہیں وہ یہ بھی ہیں، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، یہ وہ عظیم و شان دروازہ ہے جو بندے کی صدا سن کر عرش تک جواب پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اس نام کی پکار سے اللہ پاک نے ایک دروازہ بنایا ہوا ہے، ایک آسمان میں دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ یہ بھی ہے جو کہ یا مجیبو پڑھنے سے کھلتا ہے، اس پہ دستک ہوتی ہے تو اللہ والوں جب آپ لوگ صدا لگائیں گے تو وہ کھل جائے گا دروازہ۔ پڑھنا کتنی بار ہے اس ترتیب کو ذرا سمجھیے گا۔ یا مجیبو ایک بار ہو گیا، یا مجیبو دو بار ہو گیا، یا مجیبو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا مجیبو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائم صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا مجیبو پڑھیں گے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب جو کرنے والی بات ہے، اب پہلے تو دم کر دیں پانی کے گلاس پہ اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ اس کے بعد جو صدقے کے لیے رکھا ہے اس پہ دم کریں، پھونک ماریں اور اس کو صدقہ کر دیں، کبوتروں کو ڈال دیں، چیٹیوں کو ڈال دیں، اپنے حساب سے اس کو صدقہ کر دیں۔ اور اب دعا مانگنا شروع کریں، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ ہے اور آخری منگل کا دن ہے۔ اپنے لیے خیر کی دعا کیجیے گا، ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کرنے کی، اس کے ہر لمحے کے اندر عبادت کرنے کی، رب کو راضی کرنے کی، اپنی بخشش کی، اپنے والدین کی بخشش کی، اپنے بھائی بہنوں کی بخشش کی، اور اپنے لیے آسانی کی، اپنے رزق میں برکت کے لیے، اپنے رزق میں وسعت کے لیے، سلامتی والے رزق کے لیے، ان سب کے لیے دعائیں مانگیے گا۔ اللہ والوں میں آپ لوگوں سے بارہا ایک بات کہتا ہوں کہ دعا اس انداز میں مانگے، دعا اس طریقے سے مانگے کہ اللہ رب العالمین کو وہ انداز پسند آئے۔ رٹی رٹائی دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔
جب تک یہ معنی پتا نہ ہو یا پھر یہ پتا نہ ہو کہ ہم لوگ مانگ کیا رہے ہیں اور مانگ کس سے رہے. دیکھیں مانگ کیا رہے ہیں یہ بھی پتا ہونا ضروری ہے اور مانگ کس سے رہے ہیں یہ پتا ہونا بھی ضروری ہے. آپ سب جانتے ہیں رب کے اختیارات کتنے زیادہ ہیں. رب نے اس سارے جہانوں کو بنایا, سب نے رب کو بنایا ہے, ہر چیز کا بنانے والا رب ہے. تو لہٰذا آپ رب سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں, آج اپنی حیثیت کے مطابق نہیں, رب کی شان کے مطابق مانگیے گا, کیونکہ ماہ شعبان کی 28 تاریخ ہے, آخری منگل ہے, آخری موقع ہے. 29 کے بعد چاند نظر آ جائے گا. اللہ والو ایڈوانس میں آپ سب لوگوں کو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ رب العالمین وہ مہینہ آپ کے لیے بہترین کر دے, آپ کی صحت کا خیال ہو جائے, آپ کے لیے آسانی ہو جائے, آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں, پریشانیاں ختم ہو جائے, آپ کی دسترخوان کو اللہ پاک نعمتوں سے سجا دے اور پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ والوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.